ٹھیک ہے، آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس گناہ کو ہم نے بڑا حقیر سمجھ لیا ہے نا، جبکہ اللہ کی نظر میں گناہ بہت سنگین جرم ہے۔ آئیے اور بھی حدیث سنیے کتنی سخت ہے غیبت کے بارے میں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے بھائی کے بارے میں بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ شخص بات کرے تو اچھی کرے ورنہ منہ بند رکھے۔ ہم لوگ دو لوگ مل رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ غیبت کر رہے تیسری کی۔ ملو تو اچھی بات کرو، اچھی بات نہیں ہے اسٹاک ختم، خاموش خاموش۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا خاموش، خاموش رہنے والا تو متکبر ہو جاتا ہمارے پاس، اور یہ تو تکبر ہے، بات بھی نہیں کرتا۔ اب وہ دیکھ رہا مجلس میں فالتو باتیں ہو رہی، کیا کرے بیچارہ، خاموش ہی بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ سمجھیا؟ غیبت کو مذاق مت سمجھیے، اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو، زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک، اسی طرح ایک روایت آتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کہ اے لوگوں جو فقط زبان سے ایمان لائے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لوگوں کے تعلق سے، ایمان والوں کے تعلق سے، اے لوگوں جو فقط زبان سے ایمان لائے ہو، مطلب بولتے ہو دل میں بھی ایمان نہیں اترا ہے، زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو۔ مطلب جو لوگ مسلمانوں کی غیبتیں کرتا اس کا ایمان کمزور ہے، وہ زبان سے بولتا ہے دل میں نہیں ہے ابھی۔ اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو دل میں ایمان نہیں پہنچائے، تم لوگ مسلمانوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، یا پھر آپ منافقین سے خطاب کر رہے شاید کہ منافقوں مسلمانوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو، چونکہ منافق دل سے ایمان نہیں لاتا ہے۔ ٹھیک، پھر فرمایا تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنی چھوڑ دو، ان کے عیبوں کو کریدنا چھوڑ دو۔ غیبت مت کرو، ان کے عیبوں کو کریدو مت، یہ دو کام تمہارے مرغوب کام ہے، عیب ٹٹولنا، غیبتیں کرنا اور لوگوں کے عیب کرید کے نکالنا۔ کوئی بول رہا ہے یہ عورت بہت اچھی ہے، کیسی اچھی ہے، اس کے قصے میں نکال، اگلی مجلس میں جا کے ارے وہ عورت کیسی ہے، وہ دوسری خوب غیبتیں کری، خوب خیا کر رہی ہے، پی کے آتی پوری خے، پھر دوسری مجلس میں یہ خے کرتے جا کے، اور لوگ وہ خے کو چاٹ رہے، یہ حال ہے۔ یہ خے کی مثال میں چھوٹی دے رہا ہوں آپ کو غیبت کے معاملے میں، یہاں تو مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ سمجھا بات؟ بہرحال تو کہا تم عیب ٹٹولنا چھوڑ دو، کریدنا چھوڑ دو، یاد رکھو۔ اب وارننگ بہت خطرناک ہے، اب سب سن لو، بہت پریکٹیکل وارننگ ہے، اپنی زندگی میں آزما کے دیکھ لو، یہ وارننگ کو آزما کے دیکھ لو نبی کی کیا فرمایا سنو۔ یاد رکھو اگر تم نے ان کے عیب ٹٹولے، یاد رکھو اگر تم نے مسلمانوں کی غیبتیں کی اور ان کے عیب ٹٹولے، بات سب کے لیے ہو رہی ہے، عیب ٹٹولے، اللہ تعالیٰ تمہارے پوشیدہ باتوں کو لوگوں میں ظاہر کر دے گا۔ اگر تم نے لوگوں کی غیبتیں کرنا نہیں چھوڑی اور عیب ٹٹولے تو اللہ تمہاری چھپی ہوئی زندگی کی باتوں کو، رازوں کو لوگوں کے سامنے لائیں گا۔ سن لو بہت اور آزما لو اپنی زندگی میں، تمہارے چھپے ہوئے گناہوں کو، راز کو اللہ ظاہر کر دے گا پبلکلی، اگر تم نے لوگوں کی غیبتیں کی اور عیب ٹٹولے، اللہ رحم کرے۔ اور آپ دیکھیے جو غیبتیں کرنے کا جو مزاج بنا لیتے ہیں نا، اللہ رحم کرے ان کی ساری زندگی کو اللہ سڑکوں پہ لا دیتا ہے۔ جو غیبتی مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، غیبتیں خوب کرتے، ان کی پوری زندگی لوگ بولتے یار یہ غیبت میں زندگی گزار دیا یا گزار دی کہ بچے ہاتھ سے نکل گئے، اس کے خود کے معاملات بھی بگڑ گئے، اس کا شوہر سے جو سلوک کرتا ہے کوئی دیکھیں گا تو بولیں گا کیا حال، ہاں ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے یہ کام۔ تو اگر تم نے یہ عمل نہ چھوڑا تو یاد رکھو اللہ تمہارے چھپے ہوئے رازوں کو لوگوں میں ظاہر کر دے گا، اور اللہ جس کے پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرے گا اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیں گا، اور اللہ جس کے چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر کرے گا اس کو اس کے گھر میں رسوا کریں گا۔ باہر تو ذلیل ہوں گا، وہ گھر میں بھی ذلیل ہو جائیں گا، اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیں گا۔ سبحان اللہ، کتنی خطرناک الٹیمیٹم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اے لوگوں جو غیبتیں کرتے ہو، عیب ٹٹولتے ہو، سن لو اگر یہ بات تم نے نہیں چھوڑی تو اللہ تمہارے چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر کرے گا، اور اللہ جب کسی کے راز کو ظاہر کرتا ہے تو اس کی گھر میں بھی اس کی عزت باقی نہیں رکھتا ہے۔ آزما لو، آزما لو۔ جو لوگ یہ غیبتوں کا کام کرتے ہیں نا، لوگوں کے عیوب ڈھونڈتے ہیں نا، ان کی زندگی اللہ کیسی برباد کرتا ہے، آپ آزما کے دیکھو۔ سمجھے آپ؟ سخت وعید ہے نا، بالکل چھوڑ دو، بالکل چھوڑ دو غیبت، بالکل نہیں، بالکل کرنا ہی نہیں ہم کو بھائی، اتنا سب گناہ کہ ہم راستے پہ آ جا رہے ہیں یار، یہ گناہ کسی کے بارے میں بول رہے انہیں موٹا ہے، اللہ تم کو راستے پہ لا تمہارے راز کھول کھول کے۔ کسی کے بارے میں تم بول رہے وہ کالا ہے، فلاں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، کنجوس ہے، اس کا ذاتی معاملہ ہے نا، کنجوسی تمہارے ساتھ تو نہیں کر رہا ہے نا،
اور تمہارا 100 روپے کی چیز 100 دیا نا، یا سودا جو ہوا کیا کنجوسی کا، لیکن سودا تو طے ہوا نا، پھر تم کیسا کنجوس بولتے ہو اس کو؟ مت کرو، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا انڈیویجول معاملہ ہے. ہاں جس سے اس کا معاملہ ہے، بیوی بچے بھوکے رہ رہے اس کی کنجوسی سے، بیوی بچوں کو حق ہے بولنے کا کہ آپ کنجوسی مت کرو، اپنے والد کو بھی اور دوسروں کو بھی، دادا کو، چچا کو کہ باپ کو سمجھاؤ، وہ جائز ہے. لیکن مجھے اجازت نہیں، میں دنیا میں بھولتے پھروں وہ کنجوس آدمی ہے، سمجھے؟ مت کرو ظاہر، مت کرو، وہ اس کا ذاتی معاملہ، پبلک معاملہ نہیں ہے اس کا، اس سے کوئی میرا لین دین نہیں جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مت کرو، ظاہر مت کرو اس بات ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ ظاہر کر دے گا. اور جو عورتیں، جو مرد یہ غیبت کے چکر میں ہے نا، ان کی زندگی اللہ نے برباد کر دی. آئیے آگے بڑھتے ہیں، غیبت کے نقصانات اور دیکھتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جس نے کسی مسلمان کی برائی کی، یا جس نے کسی مسلمان کی برائی کی اور ایک نوالا اس کے ذریعے حاصل کر لیا، دنیائی بینیفٹ حاصل کر، ایک نوالا، جس نے کسی مسلمان کی برائی کی غیبت کی شکل میں، جھوٹ بولنے کی شکل میں، اور ایک نوالا، ایک لقمہ اس سے حاصل کر لیا، اسے جہنم میں اسی کی مثل نوالا کھلایا جائے گا. مطلب جو فائدہ اس سے اٹھایا وہی چیز اس کو کھانے وہاں بھی دی جائے گی. سبحان اللہ، اللہ رحم کرے. کسی مسلمان کے غیبت کر کے، جھوٹ بول کے، الزام لگا کے دنیا کا فائدہ اٹھائے ایک نوالا، اسی کا مثل جہنم کا نوالا اسے کھلایا جائے گا. مذاق نہیں ہے غیبت، مذاق نہیں. مسند احمد کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک بدبودار ہوا چلی، بہت ہی بدبودار، سٹنچ، ایک دم بدبو جس میں ہوتی، بہت ہی بدبودار ہوا چلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں جانتے. یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مومنوں کی غیبتیں کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو منہ سے نکلی ہے یا ان کے جسم سے نکلی ہے، جو مومنوں کی غیبت کر رہے ہیں. اور روایت میں آتا کچھ منافق ایک جگہ بیٹھ کر مسلمانوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، تو ان کی غیبت کی وجہ سے فزیکلی ہوا میں بدبو آئی. کتنی بری چیز ہے کہ کرنے سے بدبو نکلتی ہے منہ سے. فزیکلی سونگا صحابہ نے، بدبو آئی. مطلب عمل ہی اتنا خطرناک ہے کہ صرف کیا جا رہا تو اسمیلی، فشی، بدبودار ہے، سڑا ہوا عمل. مردار بھائی کا گوشت سڑا ہوا ہی رہیں گے نا، بدبو آتی ہے. فزیکلی آئی صحابہ کو. آپ نے پوچھا جانتے ہو کئی کی بدبو ہے؟ تو کہا نہیں. تو کہا یہ غیبت کی بدبو ہے جو منافق کر رہے ہیں. سمجھ جائیے، اس سے جب منہ سے بدبو نکلے تو اچھی چیز تو ہی نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، آداب المفرد کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے کہ منافقوں کے ایک گروہ نے مسلمانوں کی غیبت کی. منافقوں کا ایک گروہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کی غیبت کی. یہ جو بدبودار ہوا چلی اسی کی وجہ سے چلی تھی. یہ روایت کے الفاظ جو ہے آداب المفرد کے اندر ہے، مطلب پہلی روایت الگ ہے، دوسری الگ. تو دوسری روایت میں اس کی تفصیلات آتی کہ منافقین کی غیبت کرنے کی وجہ سے بدبو چلی تھی. طبرانی کی ایک روایت ہے، یاد رکھیے، الکبیر میں وہ بیان کرتے ہیں اس روایت کو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. ایک شخص مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس کے بارے میں توہین آمیز الفاظ کہے. ایک شخص مجلس میں چلا گیا اور دوسرے نے اس کے بارے میں برے الفاظ کہے. توہین مطلب اس کی توہین کی، برے الفاظ ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلال کر لو، کلی کر کے آ جاؤ. تو اس شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے کلی کروں، جا کے کیوں کروں یہ کام؟ تو اس نے کہا میں نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں کھائی گوشت وغیرہ جس سے مجھے کلی کرنے کی ضرورت ہے، میں نے تو گوشت نہیں کھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، کلی کر کے آ جاؤ. تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا. جانے کے بعد جو اس کی توہین کی، بے عزتی کی، غیبت ہے نا، اس کے سامنے کرتے برا لگتا، کلی کر کے آ جاؤ، تم نے اس کا گوشت کھایا ہے. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. بیہقی کی ایک روایت ہے، غور سے سنیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہے، لوگوں صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا لوگوں روزہ رکھو، روزہ رکھنے کا حکم دیا. دوپہر کے وقت ایک آدمی حاضر خدمت ہوا اور عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورتیں، مطلب 2 عورتیں، حالت بری ہے، پیٹ کی تکلیف سے حالت بری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوائڈ کر دیا. وہ دوسری طرف سے آیا، کہ اللہ کے رسول بہت بری حالت ہے، پیٹ کا درد ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوائڈ کر دیا. پھر آیا تیسری طرف سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بری حالت ہے. کہ اللہ ان کو 2 عورتیں لائی گئی جو روزے کی حالت میں تھی. غور سے سنیں، غور سے سنیں، عورتیں خاص طور سے سنیں. 2 عورتیں لائی گئی جو روزے کی حالت میں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو جب وہ دونوں عورتیں آئی
ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انہیں 2 یا 3 دفعہ عرض کیا، مطلب منہ پھیر لیا، پھر کہا بلا کر لاؤ، پھر وہ لائی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن لاؤ. کیا لاؤ؟ برتن لاؤ. تش لاؤ، تب لاؤ. ایک برتن لایا گیا. برتن لا کر ایک سے فرمایا خے کرو. اس نے خے کی. پیٹ کی تکلیف تھی اس کو، خے کی یا خے کروائی گئی؟ اس نے خے کی. ٹھیک، خے کی. تو اس میں گوشت، جامد خون، جمع ہوا خون، خون کے لوتھڑے، گوشت نکلا، جامد خون اور پیپ نکل کر آیا تش میں. پھر آپ نے فرمایا دوسری سے تو بھی خے کر. اس نے بھی خے کی روزے کے حالت. اس کے خے میں نکلا گوشت سڑا ہوا، خون جمع ہوا اور پیپ نکلا دونوں کے خے میں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے روزہ تو حلال سے رکھا لیکن افطار حرام سے کیا. ابھی افطار انہوں نے صحیح میں نہیں کیا تھا، روزہ باقی تھا، دوپہر کا ہی وقت ہے نا. پھر یہ کون سی افطار ہے؟ کیا کھایا؟ سنیے کیا کھایا تھا انہوں نے. کہا روزہ تو حلال سے رکھا، افطار حرام سے کیا. اللہ کے افطار کا ٹائم نہیں ہوا لیکن کچھ کھایا. کیا کھایا سنیے. تو آپ نے انہوں نے روزہ تو حلال سے رکھا، افطار حرام سے کیا. ایک دوسرے کے پاس روزہ رکھ کے آئی، ایک دوسرے کے پاس دونوں روزہ رکھ کے آئی، پھر دونوں مل کر بیٹھی اور لوگوں کا گوشت کھاتی رہی. لوگوں کا گوشت کھاتی رہی مطلب دونوں نے روزہ رکھا، مل کر آئی اور بیٹھ کر غیبت کی لوگوں کی، مل کر گوشت کھایا لوگوں کا. پھر آپ نے فرمایا گوشت کھاتی رہی یہاں تک کہ ان کے پیٹ میں پیپ بھر گیا اس گوشت کی وجہ سے. فزیکلی بیمار ہو گئی غیبت کر کر کے، فزیکلی بدبو آتی ہے غیبت کی. اللہ رازوں کو کھول کے رکھ دیتا لوگوں کے سامنے. کیوں بیماریوں کو لے رہے ہو خامخواہ؟ لوگوں کی غیبتیں کر کے کیوں بیماریاں اپنے پیٹ میں؟ وہ گوشت فزیکلی نکلا، وہ خون کے لوتھڑے نکلے. حدیث میں آ رہا صحابہ نے دیکھا اور پیپ نکلا. کہا اتنا غیبت کی، اتنا کھایا کہ گوشت اندر جا کے سڑ کے پیپ بن گیا. جو تازہ ہوں گا وہ گوشت کی شکل میں رہا سڑے ہوئے، جو تھوڑا پہلے کیا ہوں گا وہ خون کے جیسا ہو گیا، اور جو زیادہ پہلے کیا ہوں گا شروع سے کر رہی تھی نا، بہت دیر سے کر رہی تھی، وہ سڑ کے پیپ بن گیا. آپ کو پتا ہے نا زخم لگتا ہے تو پہلے گوشت تھوڑا سا خراب ہوتا ہے، پھر وہ گوشت سڑتا ہے، پھر وہی گوشت کیا بنتا ہے اس میں پیپ بھرتا ہے نا. تو کچھ انہوں نے جو شروع میں کیا ہوں گا شاید پیپ بن گیا، اس کے بعد والا جمے ہوئے خون کی شکل میں تھا اور اس کے بعد والا سڑے ہوئے گوشت کی شکل، اور خے سے نکلا وہ فزیکل نکلا. یہ غیبت مذاق نہیں ہے، معمولی نہیں ہے. بہت 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 سڑی ہوئی چیزیں میں کیا کہوں، اتنی گندی چیزیں سیکھو ان سے. سنگین جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے انسانیت کے حق میں، بندوں کے حق میں. کبھی مت کیجیے، کبھی مت کیجیے بھولے سے، کبھی مت کیجیے. چھوٹی چھوٹی بات بھی مت کیجیے. میں رکھوں گا مثالیں بھی، غیبت چھوٹی بھی کیسی ہوتی ہے. ہم معمولی سمجھتے ہیں نا، معمولی مت سمجھو، بہت سیریس لو اس کو، سیریس لو اس کو. ٹھیک، آئیے آگے بڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خبروں کے پاس سے گزرے ہیں، مشہور اور معروف روایت ہے، ابن ابی شیبہ کی روایت. 2 خبروں کے پاس سے گزرے. کہا دونوں پر جو ہے، ایک پہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، دوسرا لوگوں کی غیبت کرتا تھا. غیبت چغلی بھی غیبت کی ایک قسم ہے، یاد رکھیے. لوگوں کی چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، اور ان 2 گناہوں کو وہ معمولی سمجھتا تھا. معمولی، ارے پیشاب کر لی چھینٹی کا، اور غیبت چغلی معمولی گناہ، معمولی سمجھتا تھا. نتیجتاً خبر میں عذاب ہے، خبر میں عذاب. سبحان اللہ. دنیا میں راز فاش، بدبو جو منہ سے نکل رہی ہے، خیاں ہو رہی، بیمار ہو رہے ہیں، خبر میں پھٹ کے پڑ رہے ہیں، عذاب ہو رہا ہے غیبت کی وجہ سے. مذاق مت سمجھیے. ابھی جانے کے بعد کیا ہوگا اندازہ لگا لیجیے. اگر پولیس راستے سے پھٹ کے دے کے لے جا رہی ہے تو جیل میں کیا کریں گے اندازہ ہو سکتا ہے نا. سمجھ جائیے. ٹھیک، آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. اور معجم اوسط الطبرانی کی ایک روایت جس کے الفاظ غور سے سنیے، غور سے سنیے اس کے الفاظ. سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اس میں سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. سود کے more than 70 درجے ہے، جس میں سے سب سے ادنا درجہ، ادنا مقام سود کھانے لینے دینے کا اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، منہ کالا کرنے کے برابر ہے. اور سب سے بڑا سودی، سب سے بڑا سود یا سب سے بڑا سودی گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی عزت اتارے. اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی عزت اتارے یا عزت پر دست درازی کرے، عزت پر ہاتھ ڈالے.
بھائی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا سود سے بھی بڑا گناہ ہے، اور سود کا ادنا درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ یہ حدیث میں اتنا کلیئر نہیں ہے، دوسری حدیث آئی ابو داؤد کی اور کلیئر سنیے اسی بات کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعید بن زید رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، آپ نے فرمایا سب سے بڑا سود مطلب سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ انسان ناحق کسی کی عزت سے کھیلے۔ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان کسی کی عزت سے کھیلے، اور اور یاد فرمایا سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور آخری درجہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا ہے، اور مسلمان بھائی کی عزت اتارنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیا کہوں میں، کتنی باتیں کہوں۔ جس غیبت کو ہم نے معمولی مرچ مسالہ اچار سمجھ لیا، اپنے ہر کھانے اور ہر پینے اور ہر مجلس کا ہم نے اس کو میوہ بنا دیا، شعار بنا دیا اور پہچان بنا دیا، یہ اتنا سنگین جرم ہے، یاد رکھیے، جس کی کیا میں کہوں۔ آئیے سلف میں سے کچھ اقوال سنیے، صحابہ تابعین کی کچھ اقوال سنیے۔ سلف میں سے اقوال عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مقام سے گزرے ہوئے، خچر مر کر پڑا تھا، خچر، ٹھیک، مر کر پڑا تھا، ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی، ٹھیک ہے، مطلب مردار خچر جو ہے مر کر پڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا آدمی اس کا پیٹ بھر کر گوشت کھا لے، یہ اس بات سے اچھا ہے کہ ایک مسلمان کا گوشت کھائے، مطلب مسلمان کی غیبت کرے۔ مردار جانور کھا لینا زیادہ اچھا ہے کسی مسلمان کی غیبت کرنے سے، اور کوئی بھی آدمی مردار جانور نہیں کھائے گا، کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے تعلق سے قول آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے ان سے کہا تم میری غیبت کرتے ہو۔ کیا کہا حسن بصری رحمہ اللہ سے؟ تم میری غیبت کرتے ہو۔ اب سنیے، یہ تابعی ہیں، کبار تابعی ہیں، تابعی میں بڑا مقام ہے، بڑی پیاری بات فرماتے، کیا فرماتے سن لیجیے، میرے نزدیک تمہارا مرتبہ اتنا بلند نہیں ہے کہ میں اپنے اعمال پہ تم کو داروغہ بنا دوں۔ میرے نزدیک تمہارا مرتبہ اتنا اونچا تھوڑی ہے کہ ہم میرے اعمال پہ تم کو داروغہ بنا دوں۔ کیوں کہا یہ؟ کیوں کہا؟ آپ کو معلوم ہے جب آپ کسی غیبت کرتے ہیں تو آپ اپنی نیکیاں اس کو دیتے ہیں، اس لیے کہا کہ تمہارا اتنا بڑا مرتبہ تھوڑی ہے کہ میرے اعمال پہ تم کو داروغہ بنا دو، تم جو چاہے کرو۔ سمجھا باتو؟ میننگ کیا ہے؟ کہ تو غیبت کرنے سے نہیں۔ کب کیسا ملتی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت، روز قیامت بندے ایک دوسرے کا حساب کریں گے، بندوں میں سے بندے آئیں گے اور کہیں گے اللہ مجھے گالی دی تھی، غیبت کی تھی، چغلی کیا تھا، الزام لگایا تھا، مجھے مارا تھا، میرا خون بہایا تھا۔ وہ نیک انسان کے نیکیاں لے کر بندوں کو دیتی جائیں گی، فرشتے کہیں گے اس کی نیکیاں ختم ہوگی، اب کیا کریں؟ تو کہا جائیں گا اب لوگوں کے گناہ اس پہ ڈال دو، اور یہ امت مسلمہ کا، امت محمدیہ کا مفلس ہے، غریب انسان ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، کیا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کا دینار و درہم، پیسے، مال دولت نہ ہو، تو کہا نہیں، میری امت کا مفلس ہوا ہے جو اعمال کے اعتبار سے بہت نیکیاں لے کر آئیں گا، نماز روزے زکوٰۃ کے اعتبار سے، لیکن غیبت کیوں گی، چغلی کیوں گی، بہتان لگائیں گا، الزام لگائیں گا، جھوٹ بلاؤں گا، نتیجتاً لوگ اس کی نیکیاں لے کے جائیں گے اور منہ کے بل گھسیٹ کر رسوا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سمجھ رہے؟ وہ کیا کہہ رہے، اتنا بڑا درجہ تھوڑی ہے تمہارا میرے پاس جو میری نیکیاں تم کو دے دوں میں۔ اب آئیے ایک اور قول سنیے، یہ ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ یہ فرمایا کرتے تھے اگر میں کسی کی غیبت کروں تو اپنے والدین کی کروں گا، کیونکہ وہی سب سے زیادہ مستحق ہے میری نیکیوں کو لینے کے۔ سمجھے آپ؟ مطلب سلف کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ غیبت کرنے سے نیکیاں چلی جاتی ہے، تو وہ کہہ رہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر میں کسی کی غیبت کروں گا زندگی میں تو اپنے والدین کی کروں گا، اس لیے کہ وہ اس لائق ہے کہ میری نیکیاں لے جائے، دوسروں کو میں لائق نہیں سمجھتا ہوں۔ مطلب بولنے کا یہ ہے کہ غیبت کرنے سے ہماری نیکیاں دوسروں کو چلی جاتی، یہ بتانے کا مقصد ہے۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ماں باپ کی غیبت کرو، الٹا معنی مت لیجئے، وہ سمجھا رہے ہیں اگر کروں گا تو ماں باپ کی، کیوں تو وہی مستحق ہے میری نیکیاں لینے کے، چونکہ غیبت کرنے سے نیکیاں چلی جاتی، یہ بات یاد رکھیں، اس لیے وہ سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ تو سلف کے اقوال دیکھیے کیسے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سلف میں سے کوئی ایک نیک انسان تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ساتھیوں سے کسی شخص کی غیبت کی، مطلب انہوں نے اپنے ساتھیوں میں کسی غیبت کی، تو اس نے اس سے پوچھا کیا تم نے رومیوں کے خلاف جنگ کی، لڑائی کی؟ تو کہا نہیں، رومیوں سے، مطلب ایک آدمی دوسرے کی غیبت کی تو پہلے آدمی نے سوال کیا کیا تم نے رومیوں سے جنگ کی؟ تو کہا نہیں۔ کہا تم نے ترکوں سے جنگ کی؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا تم سے رومیوں اور ترکوں سے تو لڑنا نہیں ہوا، اپنے مسلمان بھائی کی عزت بھی تم بچا نہیں سکے، مطلب تم تو اپنے مسلمان بھائی کی عزت نہیں بچا سکے، دشمن سے لڑنا چاہیے تھا تو وہ تو نہیں کرے، اپنے بھائی کی عزت اتارتے بیٹھے ہوئے۔ سمجھا؟ تو لہٰذا غیبت کے معاملے میں بہت محتاط رہی، یاد رکھیے یہ بے انتہا سنگین
جرم ہے، یاد رکھیں۔